وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ توحید بحث میں ہم نے توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی توحید افعالی 1 کو ہم نے پڑھا۔ ہم نے بیان کیا کہ توحید ذاتی یعنی خداوند متعال ترکیب سے پاک ہے اور خداوند متعال ثانی سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ یہ توحید ذاتی کا مطلب تھا۔ توحید صفاتی کا کیا مطلب تھا؟ اس میں کچھ نظریات تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی جو صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات عین ذات ہے، درست؟ جو کہتے ہیں خداوند متعال کی صفات عین ذات ہیں وہ امامیہ ہیں، اور معتزلہ کے کچھ افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات عین ذات ہیں، اور وہ افراد جو کہتے ہیں خداوند متعال کی صفات زائد بر ذات ہیں خوب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صفات یا تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں جن کو صفات حادث کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کیا ہیں قدیم ہیں، پہلے سے تھیں لیکن خدا سے الگ ہیں۔ خداوند متعال نے ان صفات کو ایجاد کیا، پھر خداوند متعال قادر کہلانے کے اس حساب سے ہوئی۔ تو یہ توحید ذاتی صفاتی اور توحید افعالی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ توحید افعالی کے بارے میں کیا پڑھا؟ کچھ بیان کریں، یاد ہے؟ توحید افعالی کے بارے میں خداوند متعال یعنی افعال انجام دینے میں درست، یعنی خداوند متعال اشکال یہ ہوا تھا، اشکال کے ذریعے آپ سمجھے مطلب کو، کہ ہم بھی افعال انجام دیتے ہیں، کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، لکھتے ہیں، درست، سخنرانی کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یہ کئی ہزاروں افعال ہم انجام دیتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، ہم ان کے فاعل ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کے فاعل کا فاعل خداوند متعال ہے؟ ان چیزوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو اس کا کیا جواب دیا گا نے؟ جواب یہ دیا کہ فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فاعل عرضی، فاعل طولی۔ احسنتم۔ فاعل عرضی اس فاعل کو کہا جاتا ہے جس میں سب کی مشارکت ہو، مثلا 3 فاعل ہیں، تینوں کی مشارکت ہے، 3 افراد 4 افراد جنازہ اٹھا رہے ہیں تو چاروں وہ کندھا دے رہے ہیں، اس کو ان چاروں کی انرجی اکٹھی یوز ہو رہی ہے، یعنی چاروں کی انرجی طاقت ایک فعل میں یکساں ہے، یکساں نہیں کم از کم مشابہ ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن فاعل طولی میں ایسے نہیں ہوتا، وہ نیچے والے افراد اس سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں، اس سے طاقت لے رہے ہوتے ہیں، اس کو فاعل طولی کہا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فاعل مباشر ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں، درست، پڑھا رہا ہوں، مباحثہ کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، یہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں اس کا فاعل مباشر میں ہوں، اس کام کا فاعل مباشر یعنی ڈائریکٹ مستقیم یہ کام کرنے والا میں ہوں، لیکن یہ اس فاعل کا میں فاعل تب بنا جب کسی نے مجھے انرجی دی، کسی نے مجھے طاقت دی۔ اگر وہ انرجی طاقت نہ دیتا تو میں یہ بول بھی نہ سکتا، میں مباحثہ نہ کر سکتا، میں کھا نہ سکتا، نفس نفس دم بدم لحظہ بلحظہ میں اس کا محتاج ہوں، لیکن پھر بھی میں کیا ہوں؟ با اختیار ہوں۔ یہ تھا نا اشکال۔ اس کے باوجود میں کیا ہوں؟ با اختیار ہوں۔ کیسے با اختیار ہوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے اس کو جو انرجی دی ہے، اس کو جو طاقت دی ہے، اس انرجی میں، اس طاقت میں اس کو میں نے با اختیار بنایا ہے، لیکن یہ انرجی، یہ پاور کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ اسی لیے خداوند متعال فاعل طولی کے حساب سے اس کو مطرح کیا جاتا ہے، درست۔ یہ توحید افعالی کے بارے میں میرے خیال نکات تھے جو آپ نے پڑھی۔ اچھا، ایک اور سوال تھا یہاں پر، ایک ہے عالم ماورائے طبیعت، ایک ہے عالم طبیعت۔ ایک عالم جس میں ہم گھوم رہے ہیں اس کو عالم مادہ بھی کہتے ہیں،
درست، عالم ناسوت بھی کہیں، اس کو عالم طبیعت کہا جاتا ہے. ایک ہے عالم ماورائے طبیعت، فوق الطبیعت، خوب. دوسرا عالم جو ہے، سوال یہ تھا یہاں پر جس کے جواب میں آقا نے عالم طبیعت اور عالم ماورائے طبیعت کو مطرح کیا. سوال یہ تھا کہ خداوند متعال پھر ڈائریکٹ کام کیوں نہیں کرتا، مستقیم سارے کام ہم سے کیوں لے رہا ہے، فرشتوں سے کیوں لے رہا ہے؟ مثلا اتنے واسطوں کا خداوند متعال کیوں ان کو بلاخرے استعمال کر رہا ہے؟ خدا ڈائریکٹ انجام دے دے کسی کام کو. اس کا کیا جواب تھا؟ جواب یہ تھا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم طبیعت، ایک عالم ماورائے طبیعت. ماورائے طبیعت کا دوسرا نام کیا تھا؟ یا اللہ، عالم امر. عالم امر یعنی اس عالم امر میں خداوند متعال وہاں پر مادہ ہے ہی نہیں، وہاں پر مادے کا خداوند متعال یوز نہیں کر رہا، وہاں پر حکم دے گا ہو جائے گا، درست. لیکن اس کائنات کو خداوند متعال نے جو خلق کیا ہے، اس میں جو کمانڈ دی ہے خدا نے، جو امر کیا ہے، وہ اس حساب سے ہے کہ یہ اسباب اور مسببات کے تابع ہے. یہ بھی خدا کا امر ہے کہ مثلا چھری کاٹے گی، آدمی پانی پیے گا تو پیاس ختم ہوگی، کھانا کھائے گا تو بھوک ختم ہوگی. یعنی بھوک آٹومیٹکلی ختم ہو جائے ایسے نہیں ہے، پیاس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے بغیر پانی کے ایسے نہیں ہے. البتہ معجزے بھی خداوند متعال نے انجام دیے ہیں، اس میں بھی نظریات ہیں، اس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے. لیکن خداوند متعال نے اس عالم کو، عالم طبیعت کو، عالم ناسوت کو، اس عالم کو اس لیے اس حساب سے یہاں پر خلق کیا ہے کہ اس میں سنتیں ہیں. کچھ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ بلاخر شادی ہوگی بچہ آئے گا، سنت یہ ہے کہ بلاخر پانی پیے گا پیاس بجھے گی، سنت یہ ہے کہ کھانا کھائے گا تو بھوک ختم ہوگی. یہ سنت ہے، یہ سنت الہی ہے. اور یہ سنت الہی کس نے کریٹ کی ہے؟ خود خدا نے کی ہے. تو لہٰذا اس سنت کے حساب سے اس کائنات کو جو خدا نے خلق کیا ہے، اس سنت کے حساب سے ان افعال کا، ان اجزاء کا اہتمام ہوگا تب وہ چیز وجود میں آئے گی. یا درخت جو تناور ہو رہا ہے، مثلا وہ بیج اس زمین میں جائے گا، اس کے بعد اس کو پانی دیں گے، اس کو ہوا ملے گی، اس کو سورج ملے گا، تب یہ درخت بڑا ہوگا. یہ خود اس کو کمانڈ ایسے دی گئی ہے. ورنہ خداوند متعال کی عدم قدرت پر کوئی دلیل نہیں. خدا کر سکتا ہے لیکن خدا نے بنایا ایسا ہے. واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ دوسرا اشکال تھا، اور اس اشکال کا بھی آقا نے جواب دیا اس حساب سے کہ خدا خود کیوں نہیں کرتا. وہ بھی خدا کی مرضی ہے. ایسے نہیں کہ خدا کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ وہ عالم طبیعت کو بنائے. نہیں، وہ اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی سے یہ سارا سسٹم بنا ہے. اچھا، آج کیا پڑھنا ہے؟ توحید افعالی 2. توحید افعالی 2 میں 2 میں آغا صاحب توحید کی جو دوسری اقسام ہیں، انواع ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں. درست. جیسے افعال الہی جب کہا جاتا ہے، افعال الہی یعنی خدا کے فعل، خدا کے کام. جیسے مثلا خلق کرنا، رزق دینا، ہدایت کرنا، یہ کیا ہے؟ خدا کے افعال ہے. اچھا، یہ خدا کے افعال ہیں، لیکن ان میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا رازقیت میں اکیلا ہے. کہتے ہیں نا توحید در رازقیت، درست. توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، یہ کہتے ہیں. یہاں پر وہی سوال آئے گا جو پچھلے درس میں تھا. رزق دے رہے ہیں، وہ آقا سے پیسے لے رہا ہوں، وہ مجھے کھلا رہا ہے، تو یہ توحید در رازقیت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ درست. یہ سوال آئیں گے، ان کو پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں توحید در خالقیت. یکی از اقسام توحید افعالی توحید در خالقیت است. یعنی اعتقاد به این که تنها خالق و آفریدگار حقیقی خدا است و همه ہستی مخلوق او است. یہ توحید خالقیت کی ڈیفینیشن ہے کہ اس چیز کا عقیدہ رکھنا جو خالق فقط ایک ہے، آفریدگار فارسی میں ایک ہے، اور ساری ہستی، جو بھی کائنات میں جو بھی ہستی ہے جس پر وجود کا اطلاق ہے، وہ سارے اس کی کیا ہیں؟ مخلوق. اچھا، باقی جو آپ ان کو کہتے ہیں دوسرے جو خالق ہیں، خلق کرتے ہیں، خلق تو کر رہے ہیں، کوئی کیا خلق کر رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا کسی کو رزق دے رہا ہے، وہ کیا ہے
کہ ان کا جنبہ استقلالی نہیں ہے. سوال آ سکتا ہے ایسے کہ دوسرے اگر خالق ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے انی اخلق لکم، میں خلق کر رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں توحید در خالق کیا. حضرت عیسیٰ بھی خلق کر رہے ہیں. کیف نجمع بینہما، دونوں میں جم کیسے کریں؟ آگا جم ایسے کریں گے، آسان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا یا جسی کو بھی آپ خالق کہہ رہے ہیں اس کا جنبہ استقلالی نہیں ہے، کوئی اس سے توحید سے اس کا ٹکرا ہی نہیں ہے. وہ خود احسن تم اسی سے حل کریں گے. وہ خود حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے بِإِذْنِهِ ہی اس کے امر سے کیا ہے، اس کی اجازت سے کیا ہے. وہ اگر نہ دے تو میں سانس بھی نہیں لے سکتا. چھ برست خلق کرنا تو خدا خلق کرتا ہے تو اس کا استقلال ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. درست. لیکن دوسری جو مخلوقات اگر خالق ہونے کی ان کو نسبت دیں گے من ناحیت الغیر الاستقلال، وہ مستقل نہیں ہے اس کام میں. درست. اچھا، توحید در خالقیت با تأمل در رابط ممکنات با خداوند واجب الوجود، مطلب واضح و روشن ہے. ہمیں عالم میں امکان معلول خدا، پورا عالم امکان معلول ہے کس کا؟ خدا. کیا ہو گیا پھر؟ علت العلل و بی واسطے یا با واسطے اسوی خداوند ایجاد میں گردد. اب خدا کسی فرشتے کے ذریعے ایجاد کر دے، کسی انسان کے ذریعے ایجاد کر دے، یہ ہو گیا واسطہ. بدون واسطے ایجاد کر دے، یہ ہو گیا بدون واسطہ. مع الواسطہ ام بالواسطہ. درست. اسی لیے سوالوں میں یہ لفظ آتے ہیں نا، اس میں پھنسیے گا نہیں. بالواسطہ بدون واسطہ ہو، دونوں کے طریقے سے. خالق کون ہے؟ مستقل خالق کون ہے؟ خدا ہے. از آنجا کے در عالم ہستی تنہا یک واجب الوجود وجود دارد کہ علت العلل است و تمام موجودات معلول اوین تنہا یک آفریدگار و ہستی بخش وجود دارد و سائر موجودات ہمیں گی آفریدے و مخلوق اوین. اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی دقت نہیں، واضح ہے. البتہ ہمان گونے کے در توحید افعالی گفتیم توحید در خالقیت با این واقعیت کے برخی مخلوقات خداوندی اشیاء خاصی را خلق می کنند. وہی اعتراض آپ دیکھیں، بعض ہم مخلوقات دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خلق کر رہے ہیں. منافاتی ندارت گزینہ بنائے، منافاتی دارت منافاتی ندارت یکسان است. بن گیا سوال. اچھا، منافاتی ندارت زیرا ان امر در طول خلق الہی و جلوی ازانا است. یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو فلاں شخص بنا رہا ہے، کہ اس کے طول میں اس نے ادھر سے پاور لیا ہے، اس کا اپنا پاور نہیں. احسن اللہ علیکم. ودر حوض مشیت خداوند و باذن او واقع می شود و ابدا جنب استقلالی ندارد. ابدا جنب استقلالی ندارد. بس فرق کیا ہوا؟ مخلوق کے خالق ہونے میں اور اللہ کے خالق ہونے میں کیا فرق ہوا؟ اس میں جنبہ استقلالی ہے، یہ جنبہ غیر استقلالی ہے. یہ فرق ہے، یہ مین ڈیفرنٹ ہے. یہ سوال آ سکتا ہے، بلکہ سوال نہ بھی آئے، پاکستان میں یہ سوال زیادہ پوچھتے ہیں، گروپوں میں زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا کسی کو آپ خالق کہہ سکتے ہیں؟ اکثر جو کسی دوسرے منہج کے افراد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، کسی کو خالق نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا اشکال ہے؟ میں کسی کو خالق کہہ رہا ہوں، کیا مسئلہ؟ ہاں، دوسری بات ہے کہ عوام الناس میں ابھی اتنی کیپیسٹی اور لیول ان کا اتنا نہیں ہے، لیکن کہنے میں کیا ہے؟ جب اس نیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا سے لے رہے ہیں، اذن خدا سے کر رہا ہے سارا کچھ، تو سارے کام ہمارے ایسے ہی ہیں. حالانکہ معنی توحید در خالق چیزی بیش از نفی خالق استقلالی از غیر خداوند نیست. ہم اس کو کہ اس انداز سے نفی کر سکتے ہیں کہ یہ خالق نہیں ہے. کیوں خالق نہیں ہے؟ یہ خالق مستقل نہیں ہے. اگر نہ خالق غیر مستقل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. آگا توحید خالق کے سمجھ میں آ گئی؟ توحید در خالقیت واضح ہو گیا. آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کام یہ سکھا. اچھا، دوسری توحید توحید در ربوبیت. یکی دیگر اقسام توحید ہو. آگا کہہ رہے ہیں کہ رب کا معنی کریں. پہلے کس کا معنی؟ لفظ رب کا. رب کبھی کبھی مربی کے معنی میں آتا ہے. مربی فارسی میں اسے کیا کہیں گے؟ احسنتم، پروردگار. اردو میں پالنہار، سندھی میں پالنہار. یہی رون اور نون کا فرق ہے. اچھا،
کہہ رہے ہیں کہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ پالنہار اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، پروردگار اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ نزدیک ہے مربی کے، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ رب کا معنی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ آپ خود کر رہے ہیں ترجمہ، کہہ رہے ہیں کہ رب اور پالنہار میں فرق ہے، رب اور پالنہار میں، لیکن عربی اتنی لینگویج، یہ لغت وسیع ہے کہ دوسری لغت میں اتنی اہلیت نہیں کہ اس کے الفاظ کو ایسے پک کر سکے، اسی لیے خداوند متعال نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ دوسری لغت میں اصلا تحمل ہی نہیں، دم ہی نہیں کسی دوسری لغت میں کہ اس کا عین ہی ترجمہ کر سکے، نہیں۔ ہاں کیونکہ قریب ہے رب کا معنی پالنہار، اسی لیے ہم پالنہار کرتے ہیں، ورنہ رب کا یہ معنی نہیں ہے۔ رب کا معنی کیا ہے پھر؟ توضیح معنی کریں، توضیح، لفظ تو نہیں مل رہا، توضیح معنی کیا کریں؟ کہہ رہے راج رب بر کسی اطلاق می گردد کہ صاحب اختیار کسی یا چیزی باشد بے گیونی کہ ہرگاہ بخواہد بتواند در امور آن کس یا آن چیز دخالت کر دے، بے تدبیر آن بے پردہ۔ یہ پالنہار میں معنی کہاں ہے؟ یہ ٹوٹل فل فلیج ہو گیا، یعنی اس کو فل اتھارٹی ہے، جب بھی چاہے کسی کے امور میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پالنہار کا یہ معنی تھوڑی، پالنہار ہر اس کو کہتے ہیں، اس پر اطلاق ہوتا ہے جس کا اتنا اختیار ہے کہ کوئی اس کے اختیار میں دخالت نہیں کر سکتا، وہ سب کے اختیارات میں دخالت کر سکتا ہے، اس کو پالنہار کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ ہمارے پالنہار میں یہ معنی نہیں چھپا ہوا، واضح ہو گیا؟ یہ سوال بھی اگر آئے تو اس انداز سے آپ اس کو حل کیجیے گا کہ پالنہار رب آیا معنی حقیقی و واقعی ہے کلمہ اس پروردگار، کیا کہیں گے؟ نہیں، قریب بے اناس، قریب بے اناس، واضح ہو گیا؟ اچھا، جب رب کا معنی واضح ہو گیا کہ وہ علی الاطلاق تدبیر میں اور کسی امور میں دخل دے سکتا ہے، اس کے امور میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو ربوبیت از لوازم مالکیت حقیقی ہے، تو رب وہ بنے گا جو مالک حقیقی بنے گا، رب وہ بنے گا جو مالک زیرا تا موجودی مالک حقیقی موجود دیگر نباشد نمی توانا مستقل میں صورت مطلق بے تعبیر امور ہم پڑھتا تھا۔ جب تک میں تمہارا مالک حقیقی نہیں ہوں تو میں اپنے آپ کو رب نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے آپ مخلوقات میں جس کو بھی آپ رب کہیں گے وہ حقیقی معنی میں اس کو اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے۔ جب تک مالک حقیقی نہیں تو اس کے امور مداخلت بھی نہیں کر سکتا۔ بے ان ترتیب رب بر مالکی اطلاق میں شود کہ امور مملوک خود را سامان می دہد و بجائے آن کی مملوک خود را رہا کند بے حال خود واگزارت در شؤون او دخالت و امور او را تنظیم می کند۔ جیسے انہوں نے معتزلہ والوں نے کیا کہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نے خلق کر کے چھوڑ دیا ہے، درست، جو کرنا ہے ہم کریں گے، خدا کیا کرے گا؟ اور اشاعرہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم روبوٹ ہیں، مجبور ہے، جیسے خدا چلاتا ہے ویسے چلتے ہیں، درست، یہ اشاعرہ کہہ رہے تھے۔ لیکن رب کا معنی یہ ہے کہ خلق کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ہمارے امور میں، ہمارے تمام شؤون میں تدبیر کرتا رہتا ہے، یہ ہے رب۔ با توجہ بے معنی رب توحید ربوبیت بمعنی بے این معنی اس کے تنہا خداوند کے مالک حقیقی تمام ہستی است، تدبیر امور موجودات عالم را عہدیدار است و میتوان به صورت مستقل و بدون نیاز به همکاری یا اذن و اجازه موجود دیگر در امور ہستی تصرف کند، جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ وان را سامان داد اگر یکی از مخلوقات او در حوزه محدود به تدبیر و تنظیم امور موجود دیگر دست میزند، این عمل او غیر مستقل و وابستہ بھی اذن الہی و ارادے و مشیت خدا، جو بھی کر رہا ہے وہ بھی اس کی مشیت سے ہے، اس نے اجازت دی ہے، اس نے بھیجا ہے، اس کے امر سے کر رہا ہے۔ وہ خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ اصل رب نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک حقیقی نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ آپ کے ذہن میں کچھ سوال تھا؟ اڑ گیا؟ نہیں، کوئی یہ پھر تھا کسی یعنی عام افراد کو اس معنی میں ہم رب نہیں کہہ سکتے، یہ معنی جو آغا نے کیا نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، اس کتاب کے حساب سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ پھر کشف المراد اور یہ فلسفے کی طرف نہیں جائے گا، اس کتاب کے حوالے سے آغا کہہ رہے ہیں کہ رب وہ ہو سکتا ہے جو مالک حقیقی ہو، رب اس کو کہیں گے جو مالک حقیقی اس کو رب نہیں کہہ سکتے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، آغا دلیل اللہ کو تو توحید ربوبیت تو آپ نے ثابت کر دی، لیکن بالدلیل ثابت کریں نا، یہ تو آپ کا مدعا ہے کہ خدا
ہر کسی کے امر میں مداخلت کر سکتا ہے، تدبیر کر سکتا ہے، لیکن کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مالک حقیقی وہی ہے، باقی سب کیا ہے، مالک مجازی ہیں۔ میں اس گھر کا مالک مجازی ہوں، حقیقی مالک خدا ہے۔ میں اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں، میری جان کا مالک بھی کون ہے؟ خدا ہے۔ تو پھر رہا کیا؟ اچھا، حال کے معنی توحید ربوبی روشن شد بے در ہے عدل عقلی آنمی پردادی و از میان دلائل متعدد بر توحید ربوبی اقام شد ہے تنہا بے ذکر دو دلیل بسندے بھی کنیم، دو دلیلیں وہ بھی عقلی، نقلی کی طرف آئیں گے، قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں گے، فعلاً دو عقلی دلائل۔ آگاہ دلیل اول، ربوبیت اللوازم مالکیت حقیقی است، یعنی رب وہ بنے گا جو مالک حقیقی ہے۔ اچھا وتا موجودی مالک حقیقی موجود دیگر نباشر نمی توان بے صورت مستقل و مطلق امور تدبیر کند، جب تک کوئی کسی کا مالک حقیقی نہیں بن سکتا اس کے امور کی تدبیر مستقل طریقے سے اسوی دیگر مالکیت حقیقی شؤون خالقیت ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ مالکیت حقیقی شؤون خالقیت میں سے ہے، درست، زیرا وجود مخلوق و تمام شؤون ہستی او در دست خالق است، بنا بنی ربوبیت از لوازم خالق جو بنے گا وہی رب بنے گا نا، یہ سے نہ ہو کہ بنائے اور تربیت کوئی پالنہار کوئی اور بنے، ایسے نہیں ہے۔ شؤون خالقیت میں سے ایک رب ہے جو بناتا ہے وہی اس کی تربیت کرتا ہے، درست، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کو تقویٰ کا بھی درس دے رہے ہیں، توکل کا، جس نے بنایا رزق بھی تمہیں وہی دے گا، دوسروں کی طرف نہ دیکھنا۔ بس آن جا کے خالق یکتا ہستی خداوند است، رب بھی ہمتا جہاں نیز خدا است۔ جب خالق یکتا خدا ہے، خالق ایک ہے تو رب بھی چار نہیں بنے گا، رب بھی ایک ہی بنے گا۔ وہی موجود دیگر ربوبیت استقلالی در عرض ربوبیت خداوند نہ دارد، کسی کی استقلالی ربوبیت نہیں ہے۔ خوب دلیلیں ابھی تک تو دلیل دوم، ایک دلیل تمام شد انشاءاللہ، یاد گرفتی صغرا کبرا نتیجہ سمجھ میں آ گیا؟ صغرا کیا ہے؟ خدا مالک حقیقی ہے، خوب، اور خالقیت کس کے شؤون میں سے؟ رب کی شؤون، رب پروردگار ہونا، رب ہونا کس کے شؤون میں سے؟ خالق۔ لہذا کون ہے خالق حقیقی؟ رب حقیقی خدا متعال۔ صغرا کبرا بنا ہے نا، یہ منطق جو پڑھی ہے کہاں کام آئے گی؟ دلیل دوم، گفتین کے ربوبیت معنی تدبیر امور شے و تنظیم آنس۔ تدبیر کا معنی، رب کا معنی کیا تھا؟ شے کے امور کو کیا کرنا؟ منظم کرنا، تدبیر کرنا، درست۔ برای ایسا فرض وجود ارباب متعدد در عالم ہستی کے در عرض یک دیگر و بصورت مستقل به تدبیر و ساماندهی امور ہم بپن مستلزم آنس کے بتب دخالت تصرف ہر یک ازانا نظام خاصی در عالم حاکم باشد۔ اگر ہم کہیں کہ رب زیادہ ہیں، متعدد ہیں، کیا لازم آئے گا؟ تو اس تدبیر میں، ان امور میں تصرف بھی رکھے وہ۔ اگر ایک چیز کے چار رب ہیں تو انہوں کا چاروں کا کیا ہوگا؟ دخل ہوگا اس میں، یہ لازم ہے نا، ورنہ رب کس بات کا ہے تو یعنی مداخلت اس کی ہے نا، کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہا ہے۔ اچھا، اسوی ذکر واقع مشہود و غیر قابل انکار آنس کے عالم ہستی تحت سیطرہ نظام واحد۔ ہم نے دیکھا ہے کائنات میں نظام تو ایک ہی چل رہا ہے، کائنات میں نظام ایک ہی چل رہا ہے، دو نظام میں کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ خوب، امور جہان پر روال منظم و ہمانگی جریان میں یابد، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ سارا سسٹم ہم ایک ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر زیادہ ہوتے تو یہ بھی کیا ہوتے؟ مداخلت کوئی نہ کوئی اس میں ہوتی، کبھی دن ہوتا کبھی نہ ہوتا، مرضی ہے، درست۔ بھائی این ترتیب وحدت نظام تدبیر عالم و سامان ہمانگ و سازو و سازوار اجزا و بخشہائے گناہ گناہ بر وحدت مدبر و سامان دہندی دلالت می کند و حق داناس کے رب حقیق عالم یکتاز۔ کیا نتیجہ نکلا؟ خدا کی ذات ہے۔ خوب، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رب زیادہ ہوں تو کثرت تدبیر نظر آئے، ہمیں کثرت تدبیر نظر آئے، کثرت پروردگار نظر آئے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نظم وہی ایک ہے، نظام ایک ہی ہے، تدبیر میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رب ایک ہی ہے۔ واضح ہو گیا؟ کیا سے استثنائی پڑھا ہے نا؟ ہاں، اچھا، توحید افعالی در قرآن و سنت۔ آگا یہ کون سے دلیل تھے؟ دلیل عقلی، درست۔ اب کیا ہے؟ دلیل نقلی۔ ایسے نہ ہو کہ یہاں پر نقلی، کتاب میں نقلی کا لفظ
نہیں ہے. وہاں پر آئے دلیل نقلی تو آپ پھر وہاں کتاب میں تھا ہی نہیں. ایسے بھی الجھاتے ہیں ممتحن، کیا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. خوب نقلی دلیل میں آپ اقرینہ لکھ جائے گا. نقلی میں قرآن و سنت آتے ہیں. احسنتم. توحید افعال در قرآن و سنت. توحید در خالقیت در قرآن. خالقیت ہم پڑھ کے آئے، درست. قرآن میں کیا ہے، این اصل کے خداوند خالق و آفرین دے ہمیں اشیاء وغیرہ زو ہمیں مخلوق و آفرید اوین در آیات متعدد از قرآن بیان شده است. خوب، آیت نمبر 16 سورہ رعد. سوال اس سے کیسے آگا آپ کو پتا ہے. آیت لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد نیچے لکھیں گے توحید ربوبی، توحید خالقیت، توحید بابا توحید ذات، کچھ نہ کچھ تو لکھنا نا، کچھ ادھر لکھا ہوگا مگر ٹک کرنا ہے. اچھا، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. یہ کس پر دلیل ہے؟ اللہ خالق. یہ خالق کو نظر آئے نا جہاں پر، یہ توحید خالقیت. خوب، یہ تینوں آیتوں میں خالق ہے، یہ ہنٹ ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. یہ ربکم سے آپ پریشان نہیں ہوئے گا. یہاں پر کیا ہے، خالق کل شیء. لا الہ الا ہوا فانا توفقون. یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی. چوتھی آیت، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا. اس میں بھی خالق کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. عنکبوت 61، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. واضح ہو گیا. یہ بھی اس میں بھی کیا ہے، خلق السماوات والارض. 5 آیتیں پڑھی، 5 میں لفظ خلق ہے، درست. اس کے علاوہ ایک اور آیت قرآن ضمن تاکید بر توحید در خالقیت این حقیقت را که آفرینندگی سایر موجودات تنها در طول خالقیت خداوند در حیط مشیت و اراده او قرار دارد به طرز شیوایی بیان می کند. برای مثال دربارہ معجزات عیسیٰ. یہ آیت کس کے لیے؟ توحید در خالقیت. توحید در خالقیت غیر استقلالی، غیر استقلالی. توحید خالقیت طولی. کس کو ٹک کرو گے؟ ہاں، دونوں الف اور جیم. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. یہاں پر کیا ہے؟ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تخلق من الطین، کون خلق کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. لیکن آخر میں کیا ہے؟ بِإِذْنِي. سوال یہ آ سکتا ہے کہ بِإِذْنِي تدل علی غیر الاستقلال. یہ اذنی دلالت کر رہا ہے کہ یہ توحید در خالقیت کیا ہے؟ غیر استقلالی ہے. سوال آ سکتا ہے اس آیت میں سے کون سا لفظ دلالت کر رہا ہے غیر استقلال پر؟ اذنی. واضح ہو گیا. اچھا، اگر توحید در خالقیت اور توحید ربوبی، توحید خالقیت کا قرآن کا ذکر آ گیا. اچھا، اس میں کوئی میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ پڑھیں گے نا اس کی کیا کہتے ہیں، ڈسکرپشن، کیا کہتے ہیں، ڈسکرپشن انگلش میں، وضاحت، توضیح، اس کے یہ 6 پیراگراف، یہ لائنیں جو ہے اس میں ایک بیزنی کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ 2 دفعہ تکرار ہوا ہے. اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتکون طیرا باذنی. دونوں دلالت کرتے ہیں. احسنتم. اب یہ انشاءاللہ سوال نہیں جائے گا آپ سے. اچھا، توحید ربوبی در قرآن. اچھا، در بحثہ قبلی گفتشو معنی توحید ربوبی آن اس کے تنہا مدبر، نظام بخش، سامان دہندے، ادارے کنندے، حقیقی عالم ہستی خداوند متعال. یہ توحید ربوبی کا ہم نے معنی کیا تھا، دوبارہ انہوں نے کیا. توحید ربوبی کے مقابلے میں کیا ہے آغائے سائیں؟ توحید ربوبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے اپوزٹ میں لفظ کون سا آئے گا؟ شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت آ سکتا ہے لفظ یہ.
توحید ربوبیت کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ لفظ متضاد کون سا ہے؟ شرک در ربوبیت. اچھا قرآن کریم میں توحید ربوبیت آئی ہے، اس کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے کہ رب العالمین فقط خداوند متعال کی ذات ہے، اور آیات اس میں آپ کو رب نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز، ڈھونڈیے گا اگر کوئی اور ہو تو. پہلی آیت دیکھیں سورہ رعد کی آیت نمبر 16. دیکھیں یہ ذہن میں رکھ لیں نا کہ یہ رب جہاں ہے، خالق جہاں ہے، توحید الخالقیت یہ آئے گا، ایسا ہے حفظی امتحان ایسے ہی ہوتا ہے، رب جہاں ہے وہاں توحید درست. قل من رب السماوات والارض قل اللہ، یہاں پر کیا توحید الخالق لکھیں گے؟ نہیں، توحید قل اغیر اللہ ہے خوب یا ہے ابغی ربن وہو رب کل شیء. تمام شد گئے سورہ انعام 164. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اتدعون بعلا، یہ بال کیا ہے؟ وہ بت، اس کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو. وتذرون احسن اچھے خدا کو تم نے چھوڑ دیا ہے. درست. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، سب کا یہ سب توحید ربوبیت پر دلالت کر رہے ہیں. خالقین جو ہے کہاں پر؟ احسن الخالقین، ادھر فقط خالق تھا لیکن رب بھی تو ہے نا، پھنسو گے اس میں تم دیکھ. یہ آیت یاد کر لو جہاں پر دونوں لفظ ہیں رب اور خالق، وہ آیتیں یاد کر لیں، باقی یاد نہ کریں. باقی میں وہی بس آپ کو فقط 2 آیتیں یاد کرنے پڑے. وہاں بھی ایک میں رب اور خالق تھا، اس میں بھی رب اور بس 2 آیتیں یاد کریں، باقی کوئی بھی یاد نہ کریں کیونکہ سب میں خالق ہے، سب میں رب ہے. جس آیت میں دونوں ہو تو اس کو دیکھیں کہ کس کے لیے آئی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر، مصنف پر. اچھا بات توجہ بشیوع اعتقاد بارباب متعدد، یکی از برائے اصلی احتجاج پیغمبران با مشرکان استدلال بر توحید ربوبی بودے است. یہ پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ تاکہ احتجاج کریں، استدلال بیان کریں کس پر؟ توحید خو. قرآن از یوسف علیہ السلام نقل میکند که در مقام دعوت دو مردی که به همراه او در زندان بودند. تمہیں وہ گنج یاد ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد درست. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد زیادہ رب چاہیے یا ایک واحد قہار چاہیے؟ درست. دوسری مثال قرآن احتجاج بسیاری از قهرمان توحید ابراہیم علیہ السلام نقل میکند کہ بخش عمدیاں بر سر توحید ربوبیت است. برای مثال داستان گفتگو ابراہیم با بادشاہی کافر کے بر حسب روایت نام او نمرود بوده است. روایت میں اس کا نام کیا تھا؟ نمرود. الم تر الی اللہ الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. اللہ ادھر سے مشرق سے سورج کو طلوع کرواتا ہے، تم مغرب سے کرواؤ. فبہت الذی کفر، اس نے بنایا ہی نہیں تھا کہاں سے کرے، وہ دیکھ رہا تھا فقط. خوب یہ تو ربوبی پر احتجاج کس کا؟ یہ چیز تھوڑی ہنٹ کے حساب سے یاد کیجیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں لفظ ہے اور یہ احتجاج ابراہیمی ہے. کس پر؟ توحید ربوبی پر. کیسے؟ خالق شمس، خالق قمر کون ہے؟ خدا ہے. تو ان کا رب بھی واضح ہو گیا. ہاں ابراہیم کا لفظ ہے اس میں بس، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ میں لفظ یوسف کا علیہ السلام کا نہیں ہے. ہاں سورہ یوسف وہاں تھوڑی لکھیں گے. اچھا اگر اس کو چھوڑیں، یہ حضرت نمرود اور حضرت ابراہیم کا بچے کو قصہ یاد ہے کہ کیا ہوا تھا وہاں پر. درست. یہ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا یہ سارا سب کو یاد ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا، سارا سسٹم. اچھا اور آخر میں یہ بھی ہے کہ فلما جن علیہ اللیل
قرآن کریم در جای دیگر از ابراهیم را در مقابل کسانی قائل به ربوبیت اجرام آسمانی بودن نقل میکند. در این احتجاج ابراهیم بر حسب ظاهر و برای جلب توجه مشرکان خیش را به آنان هم عقیده نشان داده. کیا کرتے تھے ابراہیم؟ ان جیسے بن جاتے تھے. اچھا سورج ہے خدا، ہاں صحیح، ہاں ان کو کرنے کے لیے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، وہ جو نجم پرستے تھے، ستارہ پرست ہوتے تھے خوب، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہ یہ میرا ستارہ ہے، یہ میرا کیا ہے، کوكب کے ستارے کو کہتے ہیں. فلما افل قال لا احب الافلین، اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے جب وہ ستارہ گم ہو گیا، افل میں تو یہ کوئی سارا بھائی میں اس کو محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، صبح کے ٹائم وہ گم ہو گیا، قال لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، یہ بھی گیا. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی، دن ہو گیا، کہا نہیں بس اب سورج میرا رب ہے. هذا اکبر، یہ تو بڑا رب ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی گم ہو گیا، رات آ گئی، خوب شب شد، گفت ہاں اینم گم شد. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من اس کی پیروی کروں گا، میں اپنا ماتھا وہاں ٹیکوں گا جو بلاخرے گم تو نہ ہو کم از کم. اچھا یہ احتجاج بھی کہہ رہے لا احب الافلین سے سوال آ سکتا ہے. کہتے ہیں اس میں دو نقطے ہیں. کون سے؟ نخصاں کے موجود آفل، آفلن نمی تواند رب باشد، زیرا ربوبیت بر محور رابط تکوینی و مستمر رب و مربوب می چرخد، لذا ممکن نہیں کہ رابطے ولو برا یک لحظے منقطع کر دے. کیوں نہیں ہو سکتا رب؟ سورج، چاند، ستارہ کیوں رب نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عالم تکوین ایک ہستی کے سیطرے میں چل رہا ہے، جو ایک لحظے کے لیے گم ہو جائے اور رب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تکوین سے گم ہو گیا. درست. اچھا وہ احاطے رب بر مربوب منتفی میں شود. اگر میں سورج کو رب مانوں تو چاند کے ٹائپ کس کو مانوں؟ اس کا احاطہ گم ہو گیا. اگر میں چاند کو رب مانوں تو سورج کے ٹائم کس کو رب مانوں؟ اس کا احاطہ ہی. ہم تو اس کے احاطے کو مانتے ہیں جو بلا کرے، جس کے لیے کوئی حد و مرز نہیں ہے. ایک نقطہ کہ رابطے تکوین ٹوٹ جائے گا ایک لحظے کے لیے، جبکہ پورے دن میں غائب تھا چاند کو، اس کو رب نہیں مان سکتے. رات کو سورج گم تھا، اس لیے اس کو رب نہیں مان سکتے. ستارہ بھی ہم ہی طور ہو. ایک نقطہ اس میں یہ ہے احب الافلین میں. آفلن میں، آفلن کا معنی کیا ہے؟ غروب. نقطے تو مانس کہ ابراہیم بجائے نفی سری روح ستارے میں گوئے من غروب کنندگان را دوست. ڈائریکٹ اگر انکار کرتے تو کوئی نہ مانتا، لیکن تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. میں جو غروب ہو جائیں، ڈھل جائے جو چیز، اس کو میں اس سے محبت نہیں کرتا. این تعبیر رابط امی کے محبت رابع ربوبیت و الوہیت بیان بھی کنا. یہ تعبیر جو حضرت ابراہیم نے استعمال لا احب الافلین، یہ ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ عظیم کیا ہے رابطہ بیان کر رہی ہے. گویا ابراہیم در صدد بیانی واقع ہے کہ رب حقیقی شائستگی کی الوہیت دارت بے صورت تکوینی محبت انسان رب خود جل می کند. ایسا رب ہو جو بلاخر انسان کا دل و ضمیر اس کی طرف تڑپ کے چلا جائے. یہ رب ہوتا ہے، نہ کہ یہ گم ہو جائے. بنا بر ربوبیت حقیقی و محبوبیت پائیدار ہمراہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَزِيرُ اگر قانون دل انسان بے سوئے موجود جذب نہ شود ان موجود رب حقیقی، یعنی آپ فطرتاً تکویناً ایسے بنائے گئے ہیں کہ آپ رب سے محبت کریں گے. اللہ کہ آپ پر حجابات آ جائیں گناہوں کی، یہ وہ خوب، لیکن آپ کی فطرت ادھر جائے گی، محبت کرے گی. اگر آپ کی فطرت بالکل نہ آئے اور زنگ بھی کوئی نہ ہو تو اصلاً یہ رب ہو ہی نہیں سکتا. اچھا استدلالی بر توحید ربوبی کہتے ہیں کہ اصل توحید امری فطریس با این حال فطری بودن توحید منافاتی با اقام دلیل بر آن ندارد.
بل این اسا در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که میتوان مضمون آن نوعی استدلال بر توحید بشمار آورد. یکی از آیات معروفی که معمولا به عنوان دلیل بر توحید ربوبی قلمداد میشود آیه 22 سوره انبیاء است. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22. یہ کس پر دلیل ہے؟ توحید. اب یہاں پر تھوڑا توجہ کریں کیونکہ اس میں کچھ چکر ہے، اس سے نہ گزریں تو بہتر ہے. لازم است یادآور شویم بین محققان در این که آیه فوق دقیقاً کدام یک اقسام توحید را ثابت میکند. یہ آیت اس سے کون سی توحید کی قسم ثابت ہو رہی ہے؟ درست آیا سب ہو رہی ہیں یا کوئی ایک خاص ہے؟ توحید افعالی میں سے کوئی خاص ہے؟ درست اختلاف نظر ہے. ہاں یہ سوال ایسے بنتے ہیں اختلاف نظر. آپ اگر کہیں اجماع ہے تو گیا نا آپ کا سوال، اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. بر اساس ذکر ہے با توجہ به این که آیه فرض تعدد آلهه را نفی میکند، نتیجاً اثبات توحید الوهی است. از سوی دیگر گروهی مضمون آیه را دلیل بر توحید ربوبی میدانند. ایک کہتے ہیں توحید الوهی ہے. خوب، توحید الوهی کیوں؟ کیونکہ دوسرے اللہ کی نفی کی گئی ہے. درست. کچھ کہتے ہیں توحید ربوبی. برخی نیز آن را ناظر به برهان تمانو قلمداد کرتے ہیں. برهان تمانو کیا تھا؟ یا اللہ، ایک دوسرے کو روکنا. ہاں روکنا. برہان تمانو، اگر یہ طاقتور ہے تو اس کو روکے گا. دو طاقتیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. برہان تمانو یہ دیکھا تھا. پھر کیا کہا تھا؟ یا وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. خور ممکن الوجود ہے تو اس کا محتاج نہیں ہے. واجب الوجود ہے تو پھر دکھائے کہاں ہے. اس کا نظام الگ ہو، اس کی تدبیر الگ ہو، اس کا بلاک حکمت الگ ہو جو نظر نہیں آ رہا. اگر اس کا جز ہے تو اللہ جز اصلا مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب محتاج ہوتا ہے کس کا؟ اجزاء کا. تو بالآخر نہ جز ہے نہ اس کا شریک ہے نہ اس کے اپوزٹ ہے. اپوزٹ ہوتا نظر آتا. واضح ہو گیا؟ برہان تمانو یعنی باب تفاعل تقابل. تمہارا من کنی ما تورا من کنی ہو. با توجہ بالتلازمی کی بین اقسام مختلف توحید از یک سو و بین مفاہیم الہ و رب از سوی دیگر وجود دارد اختلاف بالا نتیجی مهم نخواهد داشت و ما در اینجا رای دوم را تحکیم میکنیم زیرا مضمون استدلال با توحید ربوبی سازگار تر میابیم. آقا کا نظریہ کیا ہو گیا؟ شاباش، توحید ربوبی. کیونکہ بحث جس میں آیت لے کے آئے اس سے واضح ہے کہ یہ توحید ربوبی پر دلالت کر رہی ہے. اگر سوالی امید انشاءاللہ کون سی آیت؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ کس پر دلیل ہے؟ توحید ربوبی. کس کے نزدیک کون ہے وہ؟ آگا برہان کا خلاصہ سنیں. چکید برہان کیا ہے؟ اگر جہان ہستی بیش از یک رب داشته باشد، ایک سے زیادہ ہوں، ہر آئین انتظام آن از ہم گسیخته به تباہی کشیده می شود. اما مشاہدے میں کوئی جہان انسجام خود را حفظ کر دے، وہ اس کی طرف کھینچے، وہ اس کی طرف کھینچے، اس کا الگ نظام ہو، اس کا الگ نظام ہو. درست. غلام ازر کے پاس بھی دو گاڑیاں ہوتی پھر. اچھا، بنابراً جہان دارائے یک رب است، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ نظام یک پارچے ہے، ہمسو ہے، یکساں ہے. خوب، اس حساب سے جان کیا ہے؟ جان کا رب ایک ہی ہے. اگر دو رب ہوں مستلزمانت کے دو نظام مستقل ایک طرف داشتے باشی. اگر دو رب ہوں کیا ہوگا؟ جلدی پڑھیں نا، پڑھ کیا ہے؟ دو نظام مستقل، دو نظام ہو. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ دو نظام نہیں ہے. دو نظام کیسے نہیں پتا چلا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہوتا تصرف کرتا، انتظام کرتا. رب نہیں ہے کیونکہ رب ہونے کا مقصد یہ کہ وہ تدبیر کرے، تصرف کرے، ورنہ رب اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. بس کیا سے اس نے کیا ہوا کہ نہیں ہے، بس یہ ثابت ہو گیا. اچھا، روایت کوئی ہے تو ادھر اوپر حشام بن حکم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں دلیل وحدانی خدا چیز. امام در پاسخ او فرمود اتصال التدبیر و تمام الصنع کما قال اللہ عز وجل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. مولانا نے بھی یہی فرمایا اتصال التدبیر، یک پارچگی تدبیر، حاکم بر عالم، اور یہ سارا سسٹم اور کامل ہونا آفرینش کا. یہ دلیل ہے کس کے؟ کہ خدا ایک ہے، رب
ایک ہے. یہ رب کی طرف اشارہ ہے نا کہ جو خلق کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے، نظام بناتا ہے، سسٹم بناتا ہے، خلق کر کے چھوڑ نہیں. دوسری روایت جو کافر کا سوال تھا اس کے جواب میں مولا نے کیا فرمایا؟ فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الامر والتدبير وائتلاف الامر على ان المدبر واحد. تمام شد. ترجمہ نہ مخاط دیگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، تدبیر مخلوق باذن خالق. آغا یہاں صرف تدبیر کرتے ہیں، یہ مخلوق خدا ہیں. دیکھ رہے ہیں مخلوق خدا ہے، لیکن خدا کے اذن سے کرتے ہیں، خدا کے اذن سے کرتے ہیں. کیوں آپ خدا کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ ہم گنے کے قبل گفتشو توحید افعالی بمعنی سلب کامل فاعلیت مخلوقات خداوند نیست. آغا یہ سوال جو ہم نے کیا تھا دوبارہ وہی آ رہا ہے کہ اگر خدا توحید افعالی کو مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کچھ بھی نہیں کرتے، پھر آیا سلب کریں ان سے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ بدین معناس کے فاعلیت ہر موجود ہے طول فاعلیت خدا. یہ بار بار جو طول کا لفظ لے کے آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ہے یہ کیا ہے؟ مغز بحث ہے، مخ بحث ہے. یہ 8 صفحے پڑھیں، اس کا نچوڑ یہی طول میں ہی پکڑا ہوا ہے. طول فاعلیت ہو اس کا جواب آپ کو بلا کرے 6 صفحے پڑھیں، 8 صفحے پڑھیں، اسی سے ہی معیار ڈھونڈ لیں بس. اچھا یعنی کیا؟ یعنی بے اذن و ارادے. وہ فاعل ہے، میں فاعل ہوں لیکن اس کے ارادے سے، اس کے اذن سے. برہمین اساس کے قرآن گاہ تدبیر موجودہ دیگری مثلا فرشتے. اب دیکھیں فالمدبرات امرا، فرشتے ہیں نا. مدبرات مونس کا صیغہ ہے نا، جب مونس کا سالم کا صیغہ ہے نا. جی ہاں. اچھا، مدبرات امرا، ہمرا تدبیر کرتے ہیں، امور کو کیا کرتے ہیں؟ چلاتے ہیں. کوئی مثلا ہوا کو چلا رہا ہے، کوئی بارش کو چلا رہا ہے. روایت آپ نے پڑھی ہے خوب. یہ آیا توحید در خالقیت، توحید ربوبیت کے ہٹ کر ہیں، مخالف ہیں اس سے؟ نہیں. کیسے جمع کریں گے؟ بِإِذْنِهِ، غیر استقلالی، بِإِذْنِهِ، تینوں چاروں سے جمع کر سکتے ہیں. واضح ہو گیا؟ اچھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ویسے دیگر تامین خوراک مادران شیرخوار بے عنوان وظیفے پر عہدے پہ دران تل. آپ کہہ رہے ہیں کہ رزق خدا دے گا، ادھر کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا ابھی مثلا یہ باپ بنائے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ گل حسن، والد محترم بنے. اب کہتے ہیں نفقہ اس پر واجب ہے یا نہیں بچے کا؟ رزق تو خدا دیتا ہے. رزق کہہ رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض، جو بھی جنبندہ چیز ہے، چلنے پھرنے والی چیز ہے، خوب اس کا عہدہ، اس کے روزی رزق کس کے اوپر ہے؟ خدا پر. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دودھ، یہ وہ پیمپر وغیرہ سارے اس کو دیتے ہیں. کیسے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کس پر ہے؟ مثلا یہ اس کا لباس، اس کی خوراک کس پر ہے؟ کسوتهن رزقهن بالمعروف. کس پر ہے؟ عہدے پہ دراست. ماں پر تھوڑی نفقہ واجب ہے. وہ کہے گی کہ یہ کام بھی کروں اور یہ بھی کروں. نمیشے کہاں کس کے ذمہ ہے یہ؟ اب یہ آیا سمجھ میں؟ فائل تو آیا، یہ کر رہا ہے لیکن اس کے اذن و رضا سے. یہ آغا نے 2 آیتیں 3 آیتیں اس لیے ذکر کی کہ شاید کوئی کرے کہ بھائی کہاں پر ہے قرآن کی آیت جس میں کوئی دوسرا چلا رہا ہو، کوئی دوسرا رزق دے رہا ہو؟ ہے 3 آیتیں دی. اکثر اعتراض کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد ہو تو کوئی بھی آپ کو ٹکرا نہیں سکتا، سب کو جواب دے سکتے ہیں. آغا 5واں درس بھی ختم ہوا، 6ٹھا پڑھیں.